قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ حضور کی بیعت ہو گئی ہے، اب آپ مدینہ جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ مدینہ کو اگر ہم دیکھیں اس کا جغرافیہ تو یہ مکہ ہے، اس کے شمال میں اوپر کی جانب مدینہ ہے، مکہ سے شمال کی جانب مدینہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نقشہ آپ دیکھ لیں، یہ مکہ ہے، یہ جدہ ہے ساحل سمندر پر، مکہ اور یہ مدینہ۔ مدینہ ذرا سمندر سے زیادہ دور ہے، تو مکہ سے مدینہ غالباً کوئی 500 کلومیٹر کا سفر ہے۔ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ گئے، تو مدینہ سے جو بیت المقدس ہے وہ کدھر ہوگا؟ اوپر ہوگا، اوپر شمال کی طرف۔ تو پہلے قبلہ اوپر کی طرف تھا، لوگ نماز پڑھتے تھے اوپر کی طرف منہ کر کے، شمال کی طرف۔ جب قبلہ مکہ بن گیا تو جنوب کی طرف قبلہ ہو گیا، بالکل 180 کی ڈگری پر چینج ہو گیا۔ جیسے اگر آپ ادھر نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر اب آپ نے ادھر جا کر نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ قبلے کو جب آپ کو سمتیں پتہ ہوں گی تو آپ کو آسانی ہو جائے گی کہ قبلہ جب چینج ہوا تو بالکل 180 کی ڈگری پر چینج ہوا۔ یہ مدینہ کا نقشہ ہے اس وقت کا، پیارے پیغمبر کے زمانے کا۔ 3 طرف سے یہ پہاڑوں میں گھیرا ہوا تھا، صرف ایک طرف یہ والی شمال والی سائڈ سے تھوڑا سا راستہ تھا مدینہ میں انٹر ہونے کا۔ مکہ اور مدینہ میں ایک بنیادی فرق سمجھ لیں، مکہ جو ہے وہ شہری ریاست تھی، مدینہ میں قبائلی نظام تھا، مختلف قبائل تھے۔ حرم امن و امان تھا، حرم چونکہ بیت اللہ تھا اس لیے وہاں پر امن تھا۔ یثرب میں بد امنی تھی، جیسے میں نے آپ کو بتایا جنگیں چل رہی تھیں، وہاں پر امن والی جگہ نہیں تھی۔ یہ لڑنے والے لوگ تھے، مکہ والے لڑنے والے لوگ نہیں تھے زیادہ تر، مدینہ والے لڑنے والے لوگ تھے۔ اور اس کی ایک اگلی وجہ یہ ہے کہ مکہ والے تجارت پیشہ تھے، تاجر لڑتا نہیں ہے، اور یہ زراعت کے پیشے والے تھے، یہ لڑنے والے ہوتے ہیں، دیہاتی لوگ ہوتے ہیں، زراعت والے ہوتے ہیں، 6 مہینے فصلوں کا انتظار کرنا ہوتا ہے انہوں نے، یہ لڑائی جھگڑے افورڈ کر سکتے ہیں، تو یہ جھگڑالو لوگ ہوتے ہیں۔ اور مکہ والے جو ہیں وہ امن اور امان والے لوگ تھے۔ لإیلاف قریش، قرآن مجید سورہ قریش میں اللہ نے ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو امن دے رکھا تھا۔ مدنی معاشرے کو اگر ہم دیکھیں، 60% معاشرے میں عرب لوگ تھے، یعنی مشرکین عرب مشرک تھے، 40% لوگ یہود تھے۔ جو عرب تھے وہ 2 قبیلوں میں منقسم تھے، اوس اور خزرج، اور یہود جو 40% ہیں ان کے 3 قبیلے ہیں، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، ٹوٹل 5 قبیلے مدینہ میں رہتے ہیں۔ یہ 5 قبیلے آپس میں دوست بھی ہیں دشمن بھی ہیں، اس طرح کہ جو یہودیوں کا قبیلہ بنو قینقاع ہے، خزرج کی ان کے ساتھ دوستی ہے، اور جو قبیلہ اوس ہے اس کی دوستی بنو قریظہ اور بنو نذیر کے ساتھ ہے۔ یہودی کیا کرتے ہیں، ان دونوں کو آپس میں لڑواتے رہتے ہیں، خود سائڈ پہ رہتے ہیں، ان کو تاکہ ان کی طاقت یہ متحد نہ ہو جائیں۔ یہ جنگ بواس جو اتنی لمبی 120 سال چلی، ان کے پیچھے یہودیت ہے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ متحد ہو جائیں، یہ مل جائیں۔ تو یہودیوں کے 3 قبیلے ہیں، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع۔ ایک ایک کر کے حضور نے ان تینوں کو مدینہ سے نکال دیا، وہ ہم آگے دیکھیں گے۔ حضور نے صحابہ کو حکم دیا کہ تم مدینہ جا سکتے ہو۔ صحابہ کرام نے مدینہ کی طرف ہجرت شروع کر لی۔ صحابہ جا رہے ہیں لیکن اللہ کے رسول نہیں جا رہے، حضور ابھی مکہ میں ہی ہیں، ابھی آپ کو حکم نہیں ملا۔ صحابہ کرام جانے لگ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معروف ہے 20 افراد کو ساتھ لے کر علل اعلان، باقی صحابہ ذرا چھپ چھپ کر جا رہے تھے، یہ اعلانیہ طور پر وہاں سے نکلے اور کہا اگر کسی نے بیوہ کروانا ہے، بیوی کو، بچوں کو یتیم کروانا ہے تو آ جائے ہم سے لڑ لے۔ تو یہ علل اعلان جو ہے وہ ہجرت کر کے یہ بھی چلے گئے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہرے رہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے آپ کے پاس، کہا حضور مجھے بھی اجازت دیں، میں جاؤں ہجرت کے لیے، مدینہ چلا جاؤں۔ تو حضور نے فرمایا علی رسلک فإنی ارجو ان یؤذن لی، نہیں ابو بکر تم ابھی رکو،
ہو سکتا ہے مجھے بھی اجازت دے دی جائے۔ حضرت ابوبکر کہنے لگے اے اللہ کے رسول پھر میں امید رکھوں کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا؟ اس میں اشارہ یہ تھا کہ ابوبکر تم نہ جاؤ، ہم اکٹھے چلیں گے۔ کہا پھر میں امید رکھوں میں آپ کے ساتھ جاؤں گا؟ قال نعم، کہا ہاں۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ رک گئے اور اللہ کے رسول کے لیے اونٹنی تیار کی۔ 2 اونٹنیاں انہوں نے تیار کی تھیں، ایک اللہ کے رسول کے لیے اور ایک اپنے لیے۔ پھر جب اللہ رب العالمین نے پیارے پیغمبر کو حکم دیا کہ اب آپ ہجرت کریں، تو جس رات کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کرنا تھی، اس رات دار الندوہ، یہ اس وقت کی ان کی پارلیمنٹ کہہ لیں، مجلس شورا کی کوئی جگہ کہہ لیں، یہ ایک مقام تھا جہاں مشرکین مکہ بیٹھ کر بڑے بڑے فیصلے کیا کرتے تھے۔ تو اس جگہ پر ایک اجتماع ہوتا ہے، سارے مکہ کے بڑے بڑے سردار وہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں اور اس چیز کی پلاننگ کرتے ہیں کہ یہ تو آہستہ آہستہ مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں اور مدینہ جا کر یہ مضبوط ہو جائیں گے، سٹرونگ ہو جائیں گے اور پھر ہمارے خلاف ہم پر حملہ کریں گے، تو کیا کرنا چاہیے ہمیں اس کا۔ اس مجلس میں ایک بوڑھا شخص کھڑا تھا دروازے پر، بوڑھا شخص۔ اس سے انہوں نے پوچھا بھی تم کون ہو؟ اس نے کہا میں نجد سے آیا ہوں۔ کیوں آئے ہو؟ تمہاری اس مشاورت میں شامل ہونے کے لیے آیا ہوں۔ حدیث میں الفاظ ہیں وہ ابلیس تھا، وہ اصل شیطان جس کو جنت سے اللہ نے نکال دیا، دھتکار دیا، وہ انسانی شکل میں وہاں آیا ہوا تھا اور اس نے کہا میں آپ کی مشاورت میں حصہ لینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا آ جاؤ، تم بھی بیٹھ جاؤ۔ اب جو مشورہ ہو رہا ہے اس میں ابلیس بھی موجود ہے۔ سیرت میں 4-5 مقامات پر ہمیں ابلیس ملے گا۔ میں نے کل آپ کو بتایا بیعت عقبہ جب ہوئی ہے تو شیطان نے چیخ ماری، وہاں پر بھی اس کا ذکر ہے، جنگ بدر میں بھی اس کا ذکر آئے گا۔ اب مشورہ شروع ہوا، ایک شخص مشورہ دیتا ہے، وہ کہتا ہے ایسے کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لو اور آپ کو زنجیروں میں جکڑ کر قید کر دو۔ بابا بولا، ابلیس کہنے لگا نہیں 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 نہیں، یہ مشورہ ٹھیک نہیں ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو تم محمد کو باندھ لو گے اور اس کے ساتھی اس کو چھڑانے نہیں آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ تو آ جائیں گے اس کو چھڑانے کے لیے، پھر تم کیا کرو گے؟ یہ مشورہ صحیح نہیں ہے۔ دوسرے بندے نے مشورہ دیا، اچھا ایسا کرتے ہیں ان کو مکہ سے نکال دیتے ہیں، یہاں پر رہنے ہی نہیں دیتے، ان کو جلا وطن کر دیتے ہیں۔ وہ پھر بولا ابلیس، کہتا نہیں نہیں نہیں، یہ مشورہ ٹھیک نہیں ہے، اور یہ وطن سے باہر جائے گا، کسی اور جگہ پر جائے گا، وہاں اس کو اس کے لوگ مل جائیں گے، وہاں اس کی طاقت بنے گی، مضبوط ہوگا، واپس آئے گا تم پر حملہ کرے گا، تب تم کیا کرو گے؟ اچھا بھئی اب کیا کریں؟ تو پھر ابو جہل بولا، اس نے ایک پیشکش کی، اس نے کہا ایسے کرتے ہیں محمد کو قتل کر دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اگر ہم میں سے کوئی قتل کرے گا تو اس کا بدلہ لینے والے بھی موجود ہیں، اس کا پورا خاندان موجود ہے، عبد مناف۔ ہم ایسے کرتے ہیں ہر قبیلے کا ایک ایک شخص مل کر 10-15 لوگ جو کہ 10-15 قبائل کے نمائندے ہوں گے، مل کر ہم اس پر حملہ کر دیتے ہیں، اور جب ان کے خاندان والے بدلہ لینے کی کوشش کریں گے تو وہ 15 خاندانوں سے بدلہ نہیں لے پائیں گے۔ جب یہ بات کی نا، اب وہ ابلیس کہتے ہیں ہاں 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 یہ والا مشورہ ٹھیک ہے، یہ والی بات ٹھیک ہے، یہ سمجھ آتی ہے کہ اس کا کام ہی تمام کر دو، یہ ختم ہو جائے اور یہ ہم سے قصاص بھی نہ لے سکے۔ یہاں مشورہ ہوا، طے ہو گیا، ابو جہل خود اور اس نے 10-15 اور لوگ لیے اور پیارے پیغمبر کے گھر کے باہر انہوں نے محاصرہ کر لیا۔ رات کا وقت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹا دیا اور ساتھ میں کہا یہ تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا پائیں گے، آرام سے سو تسلی کے ساتھ، تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ حضور نے گارنٹی دے دی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ چادر لی، سو گئے۔ پیارے پیغمبر باہر نکلے تو ابو جہل اور اس کی پوری ٹیم جو ہے وہ اسلحہ لے کر باہر کھڑے ہیں حضور پر حملہ کرنے کے لیے۔
اللہ رب العالمین نے ان سب کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مٹی اٹھائی اور ان کے سروں پر ڈالتے ہوئے آپ ان کے سامنے سے وہاں سے چلے گئے. وہ آپ کو دیکھ نہیں سکے. تھوڑی دیر بعد ایک شخص وہاں سے گزرا اور اس نے کہا خیبکم اللہ، اللہ نے تمہاری سازش کو خراب کر دیا، محمد تو تمہارے سامنے سے چلا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم دیکھو تمہارے سروں پر مٹی ڈال کے گیا. انہوں نے اپنے سر پہ ہاتھ لگایا تو دیکھا مٹی. اندر گئے، چادر اٹھائی تو دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہا محمد کدھر ہے؟ کہا پتہ نہیں کدھر ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے نکل گئے. اللہ کے رسول جب مکہ سے نکل رہے تھے، حضور یہ فرما رہے تھے واللہ انک لخیر ارض اللہ، اے مکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ تو اس زمین کی سب سے بہترین جگہ ہے. وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ، اور تو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اس زمین سے زیادہ اللہ کو کوئی محبوب نہیں. وَلَوْلَا أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ، اگر تیرے لوگ مجھے نہ نکالتے میں کبھی مکہ نہ چھوڑتا. آپ نے محبت کا اظہار کیا اور آپ وہاں سے نکل پڑے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو بطور رہنما تاکہ وہ مدینہ کا راستہ دکھائے، اور عام راستہ نہیں بلکہ خفیہ راستہ دکھائے، عبداللہ بن اریقت ایک شخص کو ہائر کیا تھا باقاعدہ اس کو اجرت پر، کہ وہ حضور کو اس راستے سے مدینہ لے کر جائے جہاں عام لوگ جس راستے سے نہیں جاتے. تو یہ عبداللہ بن اریقت جو ہیں یہ راستہ دکھاتے تھے آپ کو. یہ نقشہ ہے، اگر آپ تھوڑا سا غور کریں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وائٹ والا جو راستہ ہے نا یہ عام راستہ ہے مدینہ کا، لیکن حضور نے یہ گرین والا راستہ استعمال کیا ہے. زگ زیگ ہو کر آپ مین روڈ سے، مین شاہراہ سے آپ نہیں گئے، راستہ آپ نے بدلا ہے. یہ والا نقشہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، حضور نے اس طرح سے مدینہ کا سفر کیا ہے. اچھا، مدینہ جو ہے وہ مکہ سے شمال کی طرف ہے، اللہ کے رسول اس طرف نہیں گئے، حضور جنوب کی طرف گئے. پیچھے انہوں نے اعلان کر دیا ان کو پکڑو، اونٹ انعام پر لگا دیے. اللہ کے رسول شمال کی طرف جانے کی بجائے جنوب کی طرف آ گئے، اور جنوب کی طرف غار سور میں اللہ کے رسول چلے گئے. 3 دن اللہ کے رسول وہاں پر ٹھہرے رہے تاکہ اگر یہ ڈھونڈیں گے بھی تو شمال کی طرف ڈھونڈیں گے، ادھر تو نہیں آئیں گے. اس اسٹریٹجی کی وجہ سے حضور یہاں پر آ گئے. یہ غار سور کا راستہ ہے، یہ اس طرح ہلکی ہلکی سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں، تو اوپر جا کر یہ والا غار آتا ہے. بالکل چھوٹا سا غار ہے. 2 افراد اس غار میں رہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. 3 راتیں حضور کے ساتھ حضرت ابو بکر نے گزاری ہیں، اور جب دشمن بالکل غار کے منہ اور دہانے پر پہنچ گئے، حضرت ابو بکر ڈر گئے. کہا حضور اگر انہوں نے نیچے دیکھا تو ہم پکڑے جائیں گے. تو اس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا اسکت یا ابا بکر، ابو بکر خاموش رہو. اثنان اللہ ثالثہما، جو 2 ہوتے ہیں نا تیسرا اللہ ہوتا ہے. پریشان نہیں ہو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. لا تحزن ان اللہ معنا. یہ جو غار میں آپ نے وقت گزارا ہے نا، حضرت علی رضی اللہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ ایک رات جو 3 راتیں وہاں گزاری، ان میں سے ایک رات وہ عمر کی ساری زندگی کی عبادات سے زیادہ ہیں، بہتر ہیں. ایک روایت ہے، پتہ نہیں وہ صحیح ہے کہ ضعیف ہے، حضور نے آسمان کے ستارے دیکھے. سیدہ عائشہ نے پوچھا حضور یہ ستارے جتنے ہیں کیا اتنی تعداد میں کسی کی نیکیاں ہو سکتی ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں میرے عمر کی نیکیاں ہیں. سیدہ فرمانے لگی حضور میں تو سمجھی تھی میرے بابا کا آپ نام لیں گے. حضور نے فرمایا کہاں بابا اور عمر کا تم مقابلہ کر رہی، عمر کی ساری نیکیاں، ابو بکر کی وہ ایک رات ابو بکر کی جو میرے ساتھ. اصل میں خوف تھا، یہ نہیں کہ وہ کچھ سیر پر جا رہے تھے اور وہاں پر انہوں نے سفر اکٹھے کیا، نہیں، وہ جو خوف تھا نا کہ 100 اونٹوں کا انعام ہے، اور اس خوف میں پیارے پیغمبر کے ساتھ حضرت ابوبکر کبھی سامنے سے آتے ہیں کبھی پیچھے سے آتے ہیں. پوچھا ابوبکر کیا ہوا، اتنی بے چینی کس لیے ہے؟ کہا حضور مجھے خیال آتا ہے کہ آگے سے تیر نہ آ جائے، میں آگے آ جاتا ہوں. مجھے خیال آتا ہے کہیں پیچھے سے نہ آ جائے، میں پیچھے چلا جاتا ہوں. مجھے خیال آتا ہے دائیں سے نہ آ جائے، میں دائیں چلا جاتا ہوں. یہ جو کیفیت ہے
حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس نے آپ کو فضیلت دی. مکڑی کا جالا وہاں پر بنا، آپ لوگ سنتے رہتے ہیں. اس ہجرت میں حضرت ابو بکر کا پورا خاندان شامل تھا. عبداللہ بن ابو بکر آپ کا بیٹا اور حضرت اسما حضرت عائشہ کی بہن کھانا لے کر آیا کرتی تھیں. عامر بن فہیرہ یہ آپ کا غلام تھا، یہ بکریوں کو وہاں لے جاتا اور حضور کو دودھ پیش کرتا. ایک شخص نے آپ کا تعاقب کیا، سراقہ بن مالک، حضور تک پہنچ گئے اپنا گھوڑا لے کر. جیسے ہی قریب آئے ان کا گھوڑا زمین کے اندر دھنس گیا. انہوں نے نکالنے کی کوشش کی، نہ نکلا. تو پھر اللہ کے رسول سے کہا حضور مجھے چھوڑ دیں، مجھے امان دے دیں، میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا. اللہ کے رسول نے ان کو چھوڑ دیا اور آپ نے کہا کہ اللہ تجھے سونے کے کنگن پہنائے گا، ایک وقت آئے گا اللہ تجھے کنگن پہنائے گا. سراقہ بن مالک وہاں سے واپس آئے اور جو لوگ اس طرف آ رہے تھے ان سے کہا بھئی ادھر نہیں ہیں، ادھر سے چلے جاؤ. تو سراقہ بن مالک نے ان کو بھی واپس بھیج دیا. حضور پھر غار ثور سے مدینہ کی طرف آتے ہیں. راستے میں کئی اور بھی واقعات ہیں. ام معبد کے پاس آپ ٹھہرے ہیں، بڑا ہی خوبصورت واقعہ ہے ام معبد کا، لیکن ہمارے پاس اس وقت نہیں ہے. حضور جب مدینہ پہنچے ہیں نا تو پہلے آپ قباء پہنچے ہیں. آپ کے علم میں قباء مدینہ سے پہلے آتا ہے، قریب ہے. تو حضور پہلے قباء پہنچے اور قباء پہنچ کر آپ نے سب سے پہلے ایک مسجد تعمیر کی جسے کہتے ہیں مسجد قباء. حضور نے فرمایا مسجد قباء میں نماز پڑھنا ہے، اس کا اجر ہے جیسے تم نے عمرہ کر لیا. تو حضور خود بھی اس مسجد میں جایا کرتے تھے. کلثوم بن ہدم صحابی رسول تھے، انہوں نے اپنے گھر پر یہ مسجد بنائی تھی. تو یہ حضور نے قباء میں مسجد بنائی. پھر قباء سے اللہ کے رسول نکلے، راستے میں آپ نے جمعہ پڑھایا اور مدینہ پہنچے. جمعے کا دن تھا، 12 ربیع الاول تھی جب آپ مدینہ میں پہنچے. تو وہاں پر مدینہ والے یا بچیاں یہ اشعار پڑھ رہی تھیں. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع جئت بالامر المطاع. ہم پر وداع کی گھاٹیوں سے 14ویں کا چاند طلوع ہوا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا ہم پر اللہ کا شکر واجب ہے جب تک پکارنے والا اللہ کو پکارتا ہے. آپ ہمارے درمیان ایسا حکم لے کر آئے ہیں جس کی اطاعت فرض ہے. بہت بہترین قسم کا انہوں نے استقبال کیا حضور کا. آپ کو باہر آ کر صحابہ کرام ملے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت وہاں موجود تھے فرماتے ہیں لما کان اليوم الذي دخل فيه رسول اللہ المدینہ اضاء منها كل شيء. جس دن اللہ کے رسول مدینہ میں داخل ہوئے مدینہ کی ہر چیز روشن ہو گئی. مدینہ میں نور تھا، ایک روشنی تھی، ایک برکت تھی. پیارے پیغمبر جب مدینہ میں داخل ہوئے، یہ حضرت انس اپنا مشاہدہ بیان کرتے ہیں. آپ کی اونٹنی ٹھہرتی ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر. امیر بلاتے رہے اور ابو ایوب غریب صحابی، ماں کہتی ہے جاؤ تم بھی جاؤ. کہا میرے غریب کے گھر میں کس نے آنا ہے. اللہ نے اونٹنی بٹھائی تو حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں بٹھائی. وہاں پر اللہ کے رسول نے پڑاؤ ڈالا. حضور مدینہ پہنچ گئے. کدھر چلا گیا ہمارا مدینہ میں. اب جب آپ مدینہ پہنچے ہیں تو مدینہ چونکہ ایک نئی ریاست ہے، نئی سلطنت ہے، اس کو آباد کرنا ہے. تو سب سے پہلے مدینہ کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اقدام کیے وہ 3 سٹیپ اللہ کے رسول نے لیے، 3 اقدام کیے. پہلی چیز امت کا اللہ کے ساتھ تعلق بنے، اس کے لیے مسجد بنائی. امت کا آپس میں تعلق بنے، اس کے لیے مواخات کیا، مہاجر اور انصار کو بھائی بھائی بنایا. امت کا غیروں کے ساتھ تعلق بنے، یہودیوں کے ساتھ آپ نے معاہدے کیے. یہ 3 کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی، جس میں سب سے پہلے حضور نے مسجد بنائی اور اس مسجد کی تعمیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل ہوئے. حضور نے فرمایا جہاں میری اونٹنی بیٹھ جائے گی، یہ ایک جگہ تھی، ایک خالی سا، بلکہ مشرکین کی قبریں بھی تھیں وہاں پر، وہاں چمڑا سکایا کرتے تھے. اس جگہ پر صحابہ پہلے سے نماز پڑھ رہے تھے. 2 سال تو ہو گئے نا. مصعب بن عمیر کو بھی وہاں پر، اسد بن زرارہ جمعہ بھی پڑھایا کرتے تھے. تو وہیں پر وہ پہلے نماز پڑھتے تھے، لیکن وہ کھلا سا ایک میدان، چھوٹا سا چھپڑ سا ڈالا ہوا تھا، وہاں صحابہ نماز پڑھتے تھے. حضور کو بتایا گیا حضور یہ جگہ ہے. آپ نے فرمایا کس کی ہے؟ ہم یہ جگہ خرید لیتے ہیں. تو پتہ لگا سہل اور سہیل 2 بھائی ہیں.
اسد بن زرارہ کی کفالت میں ہیں، دونوں یتیم ہیں، ان کی یہ جگہ ہے۔ حضور نے ان سے کہا کہ بتاؤ بھی کیا پیسے لینے ہیں؟ تو وہ دونوں یتیم بچے کہتے ہیں لا بل نہبہ لک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہیں یتیم، وراثت بھی یہی ہے، لیکن ہم یہ جگہ آپ کو ہبہ کرتے ہیں، ہم آپ سے کیسے پیسے لے سکتے ہیں؟ یہاں اللہ کا گھر بنے گا، مسجد بنے گی۔ تو یتیم ہونے کے باوجود ہو سکتا ہے شاید ان کا یہی اثاثہ ہو، انہوں نے اللہ کے لیے اس کو وقف کرنے کی کوشش کی۔ پیارے پیغمبر نے ان کی پیشکش قبول فرما لی، ان کو نیکی مل گئی اس چیز کی، اجر اللہ نے ان کو دے دیا، لیکن آپ نے فرمایا نہیں ہم آپ کو پیسے دیں گے۔ اور حضور نے کیا کیا؟ کہا ابو بکر آپ پیسے دو، ابو بکر آپ پیسے دو۔ آپ نے پوچھا نہیں ابو بکر سے ابو بکر پیسے ہیں؟ ابو بکر کیا کرنا ہے؟ مدینہ والوں سے آپ نے پوچھا ہو بھئی کیا کرنا ہے؟ پیسوں کا بندوبست کرو، چندہ اکٹھا کرو، نہیں، پیارے پیغمبر نے صرف حضرت ابو بکر سے کہا ابو بکر پیسے دو۔ کتنے پیسے؟ 10 دینار سونے کے سکے، 10 دینار حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیے ہیں۔ جب آپ ہجرت کے لیے نکلے تھے نا تو ساتھ میں کچھ پیسے لے کر نکلے تھے، گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا، لیکن ساتھ میں کچھ پیسے لے کر نکلے تھے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا ابو بکر آپ پیسے دیں۔ تو جو سب سے پہلے مسجد کی جگہ لی گئی وہ حضرت ابو بکر کے پیسوں سے تھی۔ بعد میں جتنی بھی توسیع ہوتی رہی، دیکھو کیا مسئلہ ہے، جتنی بھی توسیع ہوتی رہی اس کا اجر حضرت ابو بکر کو ہی ملتا رہا۔ ایک بات یہاں ٹھہر کے نا چھوٹا سا نقطہ بیان کر کے آگے چلیں گے ہم۔ حضور کی زندگی میں ایک اور مرتبہ بھی جگہ کی ضرورت پڑی ہے آپ کو۔ جب جگہ آپ نے وسیع کرنی تھی نا تو حضور نے فرمایا کون ہے جو جگہ دے گا ہم اس کو جنت دیتے ہیں؟ تو کس نے دی تھی؟ حضرت، جب مسجد نبی کو وسیع کیا تھا تو کس نے جگہ لے کر دی تھی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ساری جگہ انہوں نے لے کر دی تھی۔ حضور کی زندگی میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب مسجد کے لیے جگہ لیتے تھے نا تو اس میں تعاون یا چندہ نہیں ہوتا تھا، جب تعمیر ہوتی ہے نا اس میں سارے حصہ ڈالتے تھے، جگہ ایک ہی بندہ لے کے دیتا تھا۔ پہلے ابو بکر نے لے کر دی، پھر حضرت عثمان نے اپنے پیسوں کی لے کر دی۔ تو یہ ایک اہم چیز ہے کہ ہمیں چاہیے کہ جو جگہ ہے نا اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا جائے اور ایک فرد یا 2 فرد مل کر جگہ کا انتظام کریں، باقی تعمیر میں سارے حصہ ڈالیں۔ آپ نے مٹی کے اینٹوں کے ساتھ وہ مسجد بنائی، کچی مسجد بنی۔ اس کی جو چھت تھی نا، جب چھت تک پہنچے تو حضور نے فرمایا اس کی چھت تم نے رکھنی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی چھپڑ کی چھت تھی، کعریش موسیٰ۔ کتنے سال پہلے ہیں؟ 2000 سال پہلے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے مسجد بنائی تھی نا، اپنا چھپڑ بنایا تھا، ویسا تم نے بنانا ہے۔ تو علماء نے لکھا کہ وہ ایسے تھا کہ اگر کوئی شخص کھڑا ہو کر ہاتھ لگاتا تھا چھت کو ہاتھ لگتا تھا، اور وہ کھجور کے تنے تھے اور اس کے اوپر کھجور کے پتے تھے، اور جو ستون تھے وہ بھی کھجور کے تنے تھے۔ آگے میں کچھ تصویریں آپ کو دکھاتا ہوں۔ پھر یہ جو مسجد آپ نے بنائی ہے نا، حضور نے اپنے زمانے میں ہی حضرت عثمان سے اس کو وسیع بھی کر لیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسجد میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ حضرت عمر کے دور میں پھر مسجد وسیع ہوئی اور زیادہ وسیع ہو گئی۔ پھر حضرت عمر نے وسیع تو کی، لیکن جو سٹرکچر تھا، جو نقشہ تھا، جو مٹی تھی یا کھجور کے تنے تھے، انہوں نے ویسے ہی رکھے، اس کو بہتر نہیں کیا۔ جیسی حضور کی مسجد تھی ویسی بنائی، لیکن تھوڑی وسیع کر دی۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا، حضرت عثمان نے اس کو وسیع بھی کیا، اور حضرت عثمان نے وہ جو پلر تھے نا کھجور کے تنوں کے، وہ آپ نے پتھر کے لگائے، اور جو دیواریں کچی مٹی کی تھیں وہ بھی آپ نے پتھر کی بنوائیں، تو اور نیچے فرش بھی آپ نے پکا کروا دیا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پہلے والا ماڈل تھا اس کو چینج کیا ہے، حضرت ابوبکر اور عمر نے نہیں چینج کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کے گرد حجرے بھی بنوائے تھے، حجرے بھی بنوائے، اور ان حجروں کے بارے میں آتا ہے کہ کچے تھے وہ بھی، یعنی کچی مٹی کے بنے ہوئے، چھوٹے سے تھے، زیادہ بڑے نہیں تھے، کوئی مرلہ 1.5 مرلہ وہ جگہ بنتی ہے، اور ان کا ایک صحن بھی تھا چھوٹا سا، میں آگے آپ کو دکھاتا ہوں۔ ہر
گھر کا ایک کمرہ تھا اور ایک صحن تھا. یہ مسجد نبوی کا ماڈل ہے. نیچے آپ دیکھ رہے ہیں بنیادوں میں پتھر تھا, بنیادوں میں پتھر تھا, اوپر پھر مٹی کی چنائی تھی, مٹی کے ساتھ بنائی گئی تھی. یہ ساتھ میں حجرے ہیں, سیم جیسی مسجد ہے ویسے ہی حجرے ہیں. یہ نہیں کہ اپنے گھر اچھے بنا لیے اور مسجد کو سادہ بنائے, ایسا نہیں. اگر مسجد سادہ ہے تو پھر گھر بھی حضور کا سادہ ہے. یہ حجرے ہیں, اس میں چھوٹا چھوٹا صحن ہے, ٹھیک ہے, یہ صحن آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ اسی طرح ساتھ ساتھ حجرے ہیں. حضرت فاطمہ کا بھی یہیں پر ایک حجرہ تھا, حضرت علی کا. یہ سارے حجرے جو ہیں وہ حضرت نعمان بن حارثہ نے آپ کو ڈونیٹ کیے تھے. یہ اللہ کے رسول کی اپنی جگہ نہیں تھی. جیسے جیسے آپ کی شادی ہوتی نعمان بن حارثہ آپ کو ایک نیا حجرہ بنا دیتے. حضرت علی اور فاطمہ کو بھی نعمان بن حارثہ نے حجرہ دیا تھا. یہ مسجد نبوی کا ماڈل ہے. پیچھے والی سائڈ جو اصحاب صفہ کی ہے, یہ حجرے آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ مسجد نبوی ہے. یہ ویڈیو آپ دیکھیں, یہ امیجینیشن کا ایک ویژول ویڈیو بنائی گئی ہے. سعودی عرب میں ایک میوزیم ہے, دارالمدینہ میوزیم, مکہ میں بھی ہے مدینہ میں بھی ہے. انہوں نے یہ ماڈل پیش کیے ہیں. مدینہ ایسا ہوتا تھا, یہ پانی کے گھڑے وغیرہ, مٹکے وغیرہ آپ سنتے رہتے ہیں, شراب جس میں سے بہا دی گئی تھی اس طرح کے. وہ سامنے مسجد نبوی کا دروازہ ہے. یہ حضور کا حجرہ ہے, یہ مسجد نبوی کا صحن ہے, یہ اصحاب صفہ کا حصہ ہے, یہ نماز کے لیے جگہ ہے. یہ ستون آپ دیکھ رہے ہیں, یہ کھجور کے تنے ہیں, چھت پر بھی کھجور کے تنے ہیں, چٹائی ہے, مٹی ہے, نیچے زمین کچی ہے. پہلی صف میں بائیں جانب یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ ہے. یہ چھوٹا سا صحن ہے, یہ ایک کمرہ ہے پیارے پیغمبر کا, صرف اتنا سا سامان ہے, چٹائی ہے, ایک چارپائی ہے, گھڑے ہیں, مشکیزہ ہے, مٹی کی لپائی ہوئی ہے. یہ ایک چارپائی ہوتی تھی, کھجور کے تنے ہیں اور یہ چھت ہے. اس طرح کا پیارے پیغمبر کا حجرہ ہوا کرتا تھا. آہستہ آہستہ مسجد کی توسیع ہوتی رہی, مسجد نبوی کی. اب تک مسجد نبوی ابتدا سے 300 گنا بڑھ چکی ہے, 300 گنا اس میں اضافہ ہو چکا ہے. گزشتہ 14 صدیوں کے دوران مسجد نبوی 1050 میٹر کی جگہ سے پھیل کر آج 5 لاکھ مربع میٹر تک پہنچ گئی ہے. 1000 سے 5 لاکھ تک یہ پہنچ چکی ہے. یہ آپ نقشہ دیکھیں, جو آپ کو ریڈ نظر آ رہا ہے نا, یہ موجودہ مسجد ہے, اور جو بالکل آپ کو بلو کلر نظر, یہ گرین کلر نظر آ رہا ہے, یہ پیارے پیغمبر کی مسجد ہے. یہ آہستہ آہستہ بڑھتی 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 یہ آخر میں سب سے زیادہ یہ ایکسٹینشن ہوئی ہے. یہ میں آپ کو آگے دکھاتا ہوں. یہ حضور کی مسجد ہے, آگے بڑھتی گئی. اب آپ کو میں کچھ ماڈل دکھا رہا ہوں. یہ ہے پیارے پیغمبر کی مسجد جو حضور نے بنائی, یہ اس کا ماڈل ہے. یہ حضور کے ممبر کا ماڈل ہے, وہ لکڑی کا ممبر جو ہے نا, اس طرح ستون ہوتے تھے جس کے ساتھ آپ پکڑ کر پہلے خطبہ دیا کرتے تھے نا, اور اس کو استوانہ حنین یا حنانہ کہتے ہیں, وہ رونے لگ گیا تھا, وہ اس طرح ستون تھے. پھر آپ کو ممبر بنا دیا گیا, پھر آپ ممبر پہ کھڑے ہونے لگ گئے. پھر جب حضور نے مسجد کو وسیع کیا تو مسجد ویسی ہے لیکن تھوڑی بڑی ہو گئی ہے. یہ دیکھیں آپ, پہلے سے ذرا بڑی ہو گئی ہے. یہ حجرے ہیں, یہ اصحاب صفہ کا حصہ ہے, یہ مسجد کی جگہ ہے, برآمدہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید توسیع کی. حضرت عمر نے فرق صرف یہ ڈالا ہے کہ چھت کو نہ لپائی کر دی تاکہ پانی وغیرہ جو ہے وہ نیچے نہ گرے. مسجد نبوی میں جو ریاض الجنہ کا حصہ ہے نا, وہ حضور کی مسجد والا حصہ ہے. وہاں پلروں کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے مسجد النبوی, مسجد النبوی علیہ السلام. وہاں ستونوں, جیسے یہ ہماری مسجد پہلے اتنی ہوتی تھی, جن لوگوں کو پتہ ہے وہ جانتے ہیں, تو وہاں پر نا ستونوں پر لکھا ہوا ہے کہ اس ستون سے لے کر فلاں ستون تک یہ پیارے پیغمبر کی مسجد تھی. اور وہاں پر خاص قسم کا ایک الگ رنگ کا قالین بچھا ہوا ہے جو اس چیز کو
واضح کرتا ہے کہ یہ جگہ پیارے پیغمبر کی مسجد ہوتی تھی. ریاض الجنہ کا حصہ اسی کے اندر ہے, کیونکہ اللہ کے رسول نے خود فرمایا تھا ما بین بیتی و منبری ریاض الجنہ. ٹھیک ہے, تو وہ اس میں ہی موجود ہے. حضرت عثمان نے بنایا تو یہ ماڈل ہے. یہ سائڈز پہ دیواریں جو ہیں وہ پکی ہیں, چھت پکی ہے, نیچے پتھر ہے. تو یہ حضرت عثمان کا ماڈل ہے, کافی وسیع مسجد ہو گئی ہے. اس کے بعد ولید بن عبد الملک اموی خلیفہ ہے, 88 ہجری میں اس نے مسجد کو اس طرح تعمیر کر دیا. یہ مسجد کا ماڈل, 4 مینار آپ کو نظر آ رہے ہیں, درمیان میں صحن ہے. عباسی دور میں ان 4 میناروں کے ساتھ 2 اور مینار کا اضافہ ہو گیا. ایک مینار یہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا. تو یہ 2 اور میناروں کا اضافہ ہوا عباسی دور میں, اور یہ درمیان میں یہ اس طرح گنبد بن گیا. مملوک سلطان 888 ہجری, ان کے دور میں مسجد اس طرح ہے. یہ گنبد بن گیا, اب حضور کے روضہ مبارک کے اوپر یہ گنبد بن گیا. یہ 4 مینار اس طرح کے بن گئے. سلطان عبد المجید یہ عثمانی ہے, سلطنت عثمانیہ جب آئی ہے, انہوں نے جب بنایا ہے تو حضور کا روضہ مبارک کو اوپر سے سبز کر دیا. پہلے وائٹ تھا, مملوک نے بنایا, انہوں نے اس کو سبز کر دیا, اور یہ مینار ہیں مسجد کے. اس کے بعد جب سعودی حکومت آتی ہے, شاہ عبد العزیز آتے ہیں, تو وہ پھر مسجد میں مزید توسیع کرتے ہیں. یہ اس کا کچھ ماڈل ہے. شاہ فیصل کے دور میں مزید مسجد کی توسیع ہوتی ہے. ملک فہد 1410 ہجری میں اس کی مزید توسیع کرتے ہیں. اور جو شاہ سلمان آئے ہیں, جو ابھی محمد بن سلمان کے, ان کا بھی منصوبہ چل رہا ہے 1433 سے. اب مسجد نبوی ایسی ہے, کیسی لگ رہی ہے آپ کو؟ 5 لاکھ مربع میٹر پر ہے اب یہ. اس کا ماڈل ہے, اب اس کے مینار ہے. شروع کس نے کیا تھا؟ پیسے کس نے دیے تھے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ. آج تک 5 لاکھ مربع میل بن گئی ہے. سارا اجر کس کو جا رہا ہے؟ حکم کندہ تھی, سارا اجر کدھر چلا گیا بغیر پیسے دیتے؟ یہ ہوتا ہے مولویوں کا کام, پیسے بھی نہیں دیتے اجر مل جاتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جو خیر کی طرف لوگوں کو لگاتا ہے, لوگ اس پر عمل کرتے ہیں, اللہ اس کو اجر عطا فرماتا ہے. تو پیارے پیغمبر کا حکم تھا نا, تو یہ تو مسجد تو پیارے پیغمبر کی ہے, تو جس نے اس میں حصہ ڈالا وہ سارے اس میں شریک ہیں. پیارے پیغمبر نے فرمایا میری اس مسجد میں جو بندہ نماز پڑھتا ہے اس کی فضیلت 1000 نمازوں کے برابر ہے. جو جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اس کو 27,000 نمازوں کا ثواب ملے گا. اسی جگہ پر وہ حصہ موجود ہے جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. اچھا, میں جب یہ مسجد نبوی کی توسیع دیکھ رہا تھا نا, تو میرے ذہن میں آیا کہ بیت اللہ کی بھی توسیع دیکھ لی جائے, اس کی توسیع کیسے ہوئی. تو جب بیت اللہ پر ہم نے بات کی تھی تب ہم نے یہ نہیں ذکر کیا, تو آج میں مختصر آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ پورا بیت اللہ ہے اس وقت. یہ جو لال حصہ ہے نا, یہ تھا اللہ کے رسول کے زمانے میں, اتنا سا. جو مشرکین مکہ نے جب تعمیر کیا نا, تو خانہ کعبہ بیت اللہ کی اتنی سی جگہ تھی. اچھا, اس کے بعد بنایا ہے عمر بن خطاب نے, اس کو تھوڑا سا وسیع کیا. یہ ریڈ والا حصہ جو ہے یہ وسیع ہو گیا. پھر حضرت عثمان نے اس کے اندر توسیع کی ہے, یہ تھوڑی سی توسیع حضرت عثمان کی ہے. اس کے بعد عبداللہ بن زبیر نے بنایا, معروف ہے, تو انہوں نے یہ وسیع اس کو کیا. پھر ولید بن عبد الملک نے بنایا, دوبارہ اس کو گرا کر اس نے تھوڑی سی توسیع کی. اس کے بعد ابو جعفر المنصور عباسی خلیفہ ہے, اس نے اس کو مزید توسیع دی. مہدی یہ عباسی خلیفہ ہے, اس نے مزید اس کو توسیع کیا. المتعدد العباسی یہ بھی عباسی خلیفہ ہے, اس نے اس سائڈ سے اس کو بڑا کیا. المقتدر العباسی خلیفہ ہے, اس نے اس طرف سے اس کو وسیع کیا. سلطنت عثمانیہ کے دور میں یہ تصویر ہے. ترکیوں نے اس طرح خانہ کعبہ کو بنایا ہوا تھا. یہ مینار بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں. یہ تصویر تھی سلطنت عثمانیہ کے دور میں. اچھا, کنگ عبد العزیز جب وہ بادشاہ بنتے ہیں سلطنت عثمانیہ کے بعد,
یہ جو صفا مروہ والی سائڈ آپ لوگ دیکھتے ہیں، یہ ساری سائڈ جو ہے یہ کنگ عبد العزیز کے زمانے میں بنی ہے. یہ والا جو نقشہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ صفا مروہ ہے. تو یہ ساری توسیع شاہ عبد العزیز نے کی. شاہ عبد العزیز کے بعد کنگ فہد، اس نے ایک سائڈ کی توسیع کی، یہ والی سائڈ جو ریڈ آپ کو نظر آ رہی، شاید یہی وہ دروازہ بھی ان کا باب فہد اسی سائڈ پر ہے. یہ والی توسیع، یہ جو سائڈ ہے یہ کنگ ملک فہد نے اس کی توسیع کی. اس کے بعد کنگ عبداللہ، انہوں نے پھر یہ جو سائڈ ہے اس کی توسیع کی. اور یہ موجودہ یہ نقشہ ہے، یہ 3D نقشہ ہے. اصل یہ رات کا ویو ہے خانہ کعبہ کا، یہ ریئل تصویر ہے 2025 کی. یہ جو ساری یہ والی سائڈ ہے یہ کنگ عبداللہ کی توسیع ہے. یہ والی جو سائڈ آپ کو نظر آ رہی یہ کنگ فہد کی ہے. اور یہ صفا مروہ جو ہے یہ شاہ عبد العزیز کا ہے. ٹھیک ہے، یہ اتنا وسیع جو ہے وہ اب تک ہو چکا ہے. یہاں سے بھی آپ اندازہ لگا، یہ شاہ فہد کی توسیع ہے اور یہ کنگ عبداللہ کی توسیع ہے. ابھی بھی ہو رہی ہے، یہ کام چل رہا ہے. تو یہ دونوں حرمین کی توسیع کے حوالے سے میں نے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھی. ہم نے بات کی دوسرا کام اللہ کے رسول نے مسجد نبوی کے بعد یہ کیا، امت کے مابین بھائی چارہ قائم کیا. آپ نے انصار اور مہاجر کو بھائی بھائی بنا دیا. یہ کچھ نام ہے مہاجر اور انصار کے، اللہ کے رسول نے ان کو بھائی بنایا. واقعات آپ سنتے رہتے ہیں. انصار کے جذبات کیا تھے؟ انصاری کہتے تھے مہاجرین سے کہ آؤ ہم اپنے درمیان اور تمہارے درمیان جائیداد کو تقسیم کر لیتے ہیں، آدھا باغ تم لے لو آدھا باغ میرا. لیکن مہاجرین نے کہا نہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے، زمین تمہاری ہوگی، کاشتکاری ہم کریں گے، محنت ہم کریں گے، جو پھل آئے گا وہ آدھا آدھا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اس پر ان کا معاہدہ طے ہو گیا. اسی طرح جو وہاں کے یہودی تھے ان کے ساتھ اللہ کے رسول نے معاہدہ کیا. اس معاہدے کی چند شکیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہودیوں کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا، مدینہ میں رہتے ہوئے یہودیوں کو مذہبی آزادی ہوگی. مدینہ کا دفاع جس طرح مسلمانوں پر لازم ہے، اسی طرح یہودی بھی اسے اپنی ذمہ داری سمجھیں گے. بیرونی حملے کے وقت مسلمانوں کے ساتھ متحد ہو کر مدینہ کے دفاع میں حصہ لیں گے. ہر قاتل سزا کا مستحق ہوگا. مسلمان کے قتل ناحق پر اگر ورثاء رضامندی سے خون بہا لینے پر آمادہ نہ ہو تو قاتل کو جلاد کے حوالے کیا جائے گا. تمدنی اور ثقافتی معاملات میں یہودیوں کو مسلمانوں کے برابر حقوق حاصل ہوں گے. یہودی اور مسلمان ایک دوسرے کے حلیف ہوں گے. کسی سے لڑائی اور صلح کی صورت میں دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے. یہودی اور مسلمان ایک دوسرے یہ ہو گیا. مسلمانوں پر جارحانہ حملے کی صورت میں یہودی مسلمانوں اور یہودیوں پر حملے کی صورت میں مسلمان ان کا ساتھ دیں گے. کسی ایک پر حملہ ہوگا دوسرے ان کا ساتھ دیں گے. قریش یا ان کے حلیف قبائل کی یہودی مدد نہیں کریں گے. مکہ والوں کی یہودی مدد نہیں کریں گے. یہودی اور مسلمانوں کے درمیان کسی قسم کے اختلافات کی صورت میں عدالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوگی اور ان کا فیصلہ قطعی ہوگا. حکمران پیارے پیغمبر ہیں. اسلامی ریاست کی سربراہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہوگی. یہودی بھی آپ کی قیادت اور سیادت تسلیم کریں گے. اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان اور یہودیوں کی متحدہ افواج کے سربراہ بھی ہو گئے. ان کے اندرونی معاملات میں کوئی مداخلت نہیں کی جائے گی. یہودیوں کے آپسی معاملات میں مداخلت نہیں ہوگی. شہر مدینہ میں ایک دوسرے فریق کے ساتھ جنگ کرنا حرام ہے. یہ معاہدہ ہوا یہودیوں کے ساتھ تاکہ آپس میں لڑائیاں نہ ہوں. اب جب نئی نئی سلطنت بنتی ہے تو مشکلات بھی ہوتی ہیں. 3 قسم کی مشکلات حضور کے سامنے تھیں. کچھ ایسے لوگ تھے جو منافق ہو گئے، جنہوں نے منافقت اختیار کی. مکہ میں کوئی منافق نہیں تھا. مکہ میں 2 گروہ تھے، یا کافر تھے یا مسلمان تھے. کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو آپ کی صفوں میں کھڑا ہے اور ہے وہ منافق کافر. مدینہ میں جا کر ایک گروہ کا اضافہ ہوا منافقوں کا. منافق 2 طرح کے تھے، یہودیوں میں منافق، مشرکین میں منافق، 2 طرح کے. اور کچھ ایسے دشمن تھے جو یہودی تھے، اعلانیہ دشمنی کیا کرتے تھے. تو مدینہ کے اندر سے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی مشکلات کا سامنا تھا. مکہ والے بھی پیچھے سے فورس کر رہے تھے اور مکہ والے بھی
آپ کو خط لکھ رہے تھے مدینہ والوں کو، عبداللہ بن ابی کو خط لکھا کہ بھئی دیکھو تمہارے ساتھی ہمارے یہاں کے بندے تمہارے پاس چلے گئے ہیں، تم نے ان کو پناہ دے دی ہے، ان کو پناہ نہ دو. یہ بھی سلسلہ چل رہا تھا. حضرت سعد عمرہ کرنے کے لیے مکہ گئے، ابو جہل نے روک لیا، کہتے میں طواف نہیں کرنے دوں گا تمہیں، تم ہمارے ساتھیوں کو وہاں پناہ دے رہے ہو. حضرت سعد کہنے لگے ٹھیک ہے نہ کرنے دو، میں تمہارا تجارت کا راستہ بند کر دوں گا. پھر ابو جہل ذرا ڈر گیا، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے تم عمرہ کر لو. تو یہ کچھ حالات اس وقت شروع میں پیدا ہو چکے تھے. حضور جیسے ہی مدینہ گئے تو سیدہ عائشہ کی رخصتی ہو گئی. سیدہ عائشہ سے نکاح جو ہے وہ مکہ میں ہو گیا تھا اور رخصتی مدینہ میں ہوئی ہے. یہ حضور کی تیسری شادی ہے. پہلی سیدہ خدیجہ، دوسری سیدہ سودا اور تیسری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہوئی ہے. آج کے سبق میں ہم نے سلطنت مدینہ کی تعمیر، مسجد نبوی دیکھی، مواخات مدینہ کو پڑھا، میثاق مدینہ کو پڑھا اور ریاست مدینہ کی مشکلات. آج کا نقطہ تعلیم، میں نے آپ کو چند کتابوں کا تعارف کروایا ابھی تک. ایک شخصیت کا بھی تعارف ہو جائے جو سیرت کے حوالے سے. یہ ہیں مفتی مصطفیٰ عزیز صاحب، ان کا تعلق فیصل آباد سے ہے. سیرت کے حوالے سے یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ان کا تعلق دیوبندی مسلک سے ہے، وہاں کے ان کے مفتی ہیں، جامعہ امدادیہ کے فاضل ہیں. تو سیرت کے حوالے سے یہ بہت اعلیٰ کام کر رہے ہیں اپنے فیصل آباد کے اندر. کیا کام کر رہے ہیں؟ ہم یہ جو 12 دن کا کورس کر رہے ہیں نا، یہ پچھلے 15 سالوں سے کروا رہے ہیں. ربیع الاول میں 1 ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک سیرت کا پروگرام یہ ہم نے بھی ان سے ماڈل لیا ہے. یہ 15 سالوں سے فیصل آباد میں یہ کام کر رہے ہیں. اس وقت بھی ان کا پروگرام چل رہا ہے. ان کا عشاء کے بعد ہوتا ہے، لائیو فیس بک پر موجود ہے. یہ اس کا اشتہار ہے، یہ 2026 کا اشتہار ہے، 2026 کا سیرت کورس. تو یہ اس حوالے سے کورسز کرواتے رہتے ہیں. پھر اب اگلا انہوں نے کام یہ شروع کیا ہے، یہ ٹریننگ دیتے ہیں کہ سیرت کو کیسے پڑھانا ہے، سیرت طیبہ کیسے پڑھیں اور پڑھائیں. آگے استاد تیار کر رہے ہیں. ان کا مشن ہے کہ اس سال 10 لاکھ لوگوں کو ہم نے سیرت پڑھانی ہے. 10 لاکھ لوگوں کو. یہ پچھلے جمعے جب ہمارا آغاز ہوا تھا، یہ صحیح والے آئے تھے فری ٹاؤن میں، وہاں بھی ان کا یہی موضوع تھا کہ سیرت کیسے پڑھانی ہے. تو یہ جو علماء ہیں، ائمہ کرام ہیں، ان کو تیاری کرواتے ہیں کہ ہم نے سیرت کی کلاس کیسے پڑھانی ہے. اسی طرح انہوں نے ایک سال کا تخصص سیرت میں شروع کیا ہے. سیرت میں تخصص آن لائن یہ پڑھاتے ہیں. پاکستان میں 2 ادارے ہیں جو سیرت پر تخصص کروا رہے ہیں، ایک فیصل آباد میں، ایک کراچی میں ہے، زوار اکیڈمی. یعنی آپ نے سنا تھا فقہ میں تخصص ہے، حدیث میں تخصص ہے، قرآن میں تخصص ہے، یہ بندہ سیرت میں تخصص کروا رہا ہے. اور ان کی اس سال کی کلاس میں 400 لوگ تھے تخصصی کلاس میں. 15 پی ایچ ڈی اسکالر تھے، 30 ایم فل اسکالر تھے، 5 تا 10 سالہ تجربہ رکھنے والے علماء کرام تھے. یہ تخصص بھی کروا رہے ہیں. سیرت پر انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے، بڑی اچھی کتاب ہے، آسان سیرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انہوں نے ایک ایپ بھی بنایا ہے، موبائل ایپ، سیرت کورس کے نام سے. آپ اس میں روز کا ایک سبق پڑھ سکتے ہیں. اس میں 30 اسباق ہیں اور پوری سیرت ہے. یہ بھی ان کی کتاب ہے، اسی کو انہوں نے ایپ بنا دی ہے. یہ ان کا ادارہ ہے، ادارے کا نام بھی سیرت ہے، سیرت انسٹیٹیوٹ اینڈ ریسرچ سینٹر. سیرت ہی تو زندگی ہے. تو یہ ان کے اس ادارے میں گیا ہوا ہوں، ان سے ہماری ملاقات ہوئی تھی. یہ وہاں پر ریسرچ بھی کرتے ہیں اور بھی کئی کام وہاں پر یہ کر رہے ہیں، کتابیں بھی لکھ رہے ہیں، بچوں کے لیے بھی الگ سے کام کر رہے ہیں. یوٹیوب پر ان کا چینل ہے، وہاں آڈیو میں انہوں نے پوری سیرت جو ہے وہ ریکارڈ بھی کروائی ہے تاکہ اگر کوئی سفر میں ہو تو وہ سن سکتا ہے. تو یہ کہا کرتے تھے کہ یار حدیث کے بڑے درس ہوتے ہیں، قرآن کے بڑے درس ہوتے ہیں، کوئی سیرت پر بھی درس ہونے چاہیے، سیرت پر بھی کام ہونا چاہیے. تو یہ ایک مشن لے کر جو ہے وہ چل رہے ہیں. تو ہم بھی ان سے متاثر ہو کر یہ کام ہم نے شروع کیا تھا. تو میں نے مناسب سمجھا کہ ان کا تعارف بھی آپ کے سامنے رکھا جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت پڑھ کر اس پر عمل کرنے والا بھی بنائے. جزاکم اللہ خیرہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. پینسل ہے؟